آج ہم بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو سرمایہ کاری کے حوالے سے پیش رفت ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان میں ریسنٹلی سعودی عرب کے ایک ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا جس میں تقریباً 123 سرمایہ کاروں نے شرکت کی، تو جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان میں $2 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن اس دوران جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ سب کے سب ایم او یو سائن کیے گئے، جس میں کوئی کنکریٹ قسم کے کوئی ڈیل نہیں تھی، جس میں صرف ایم او یو تھے۔ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے بھی جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور پاکستان کے جو افیشل ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی بریک تھرو ہوگا جس میں کمرشل قسم کی ڈیل ہوگی، لیکن اس قسم کی کوئی ڈیل نہ ہو سکی۔ تو جب ہماری بات ہوئی مختلف سینئر افسران سے اور سرمایہ کاروں سے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت پالیسیوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے، ان پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو سعودی عرب کے سرمایہ کاروں نے بھی یہ بات پاکستانی حکام کے ساتھ ٹیک اپ کی کہ اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں آپ کے پالیسیوں میں تسلسل لانا ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کے بعد اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ جس پالیسی کے تحت ہمیں یہاں پہ لے جائے گا وہ پالیسی رول بیک نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے ان کے شدید کنسرن ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ماضی میں جو حالات رہے ہیں، جس طرح انٹرنیشنل کورٹس میں پاکستان کے مختلف کیسز گئے، جیسے لائک ریکوڈک کا پروجیکٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو جوڈیشل ایکٹیویزم رہا، جس میں 2011 میں ایک ایل این جی کا کیس ٹیک اپ کیا گیا، تو اس حوالے سے سرمایہ کاروں کے بہت سے تحفظات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جو بھی پالیسی بنے اور پاکستان کو اس پالیسی پہ صحیح طرح ڈیو ڈیلیجنس کرنی چاہیے، اور اس پہ جب ایگریمنٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد اس پہ کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پاکستانی حکام نے ان کو یقین تو دلایا ہے کہ اس وقت جو ہم آپ کو جس پالیسی کے تحت لائیں گے وہ پالیسی میں تسلسل رکھا جائے گا تاکہ آپ کی سرمایہ کاری میں پروٹیکشن ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد کیا پیش رفت ہوتی ہے، لیکن ہمارے طرف سے جو افسران ہیں وہ کوئی زیادہ پر امید نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو لاسٹ ٹائم ایک ہائی پروفائل ڈیلیگیشن آیا تھا جس میں 200 سرمایہ کاروں نے شرکت کی تھی، لیکن اس دوران صرف ریکوڈک کے حوالے سے بات ہوئی اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ بات نہیں ہوئی تھی۔ تو ابھی بھی جو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ریسنٹلی ایس سی او کی میٹنگ سے پہلے، تو اس میں بھی جو بات ہوئی وہ صرف ایم او یو کی حد تک محدود رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ایم بی ایس پاکستان آئے تھے اور انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ پاکستان میں $20 ارب کی انویسٹمنٹ کی جائے گی، لیکن اس کے بعد پاکستان پی ٹی آئی گورنمنٹ اور ایم بی ایس گورنمنٹ کے درمیان کوئی حالات اتنے اچھے نہیں رہے، جس کی وجہ سے وہ آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ریکوڈک میں کچھ انویسٹمنٹ آ جائے، لیکن آئل ریفائنری کے حوالے سے کافی مشکلات کا شکار ہے، اور پاکستان اس حوالے سے ایک پالیسی بھی ترتیب دے چکا ہے جس میں ان کو ٹیکس ہالیڈے کی آفر کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کوئی اس طرح کی زیادہ پر امید نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا واقعی سعودی عرب پاکستان میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پالیسیاں ہوں اس میں تسلسل ہو۔ حالیہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی پی پیز کے حوالے سے کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی، ان کے ایگریمنٹس کو اوپن کیا گیا اور اس میں 5 آئی پی پیز کے ایگریمنٹس بھی ختم کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک نیگیٹو انڈیکیٹر ہے سرمایہ، نہ صرف سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کے لیے بلکہ وہ سرمایہ کار جو یو اے ای کے ہو گئے یا کسی اور ملک میں بھی پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہے، اور آرم ٹویسٹنگ کے دوران جو ہے نا وہ پالیسیاں بدل دی جاتی ہیں، اور جو آپ کو انسینٹیو آفر کیے جاتے ہیں اس پالیسی کے تحت بعد میں رول بیک کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے جب ہم نے بعض افسران سے بات کی تو وہ کہتے ہیں اس وقت جو سب سے پازیٹیو چیز ہے کہ وہ ایس آئی ایف سی اس پہ کام کر رہی ہے۔ ایس آئی ایف سی ایک قسم کی گارنٹی ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو بھی پالیسیاں چینج ہوں گی، لیکن جو ایس آئی ایف سی کے تھرو ہو کہ جو بھی چیز جائے گی اس میں تسلسل قائم رہے گا، اور ایس آئی ایف سی کا یہ بھی مقصد ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو بھی پروجیکٹ ہوں گے اس پہ کام ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا۔
تو یہی حال سی پیک کے ساتھ ہوا تھا، جس میں پی ٹی آئی کے دور میں سی پیک میں بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جس پہ وہ صحیح طرح نہیں چل سکا، اور آج تک بھی اس پہ کانفیڈنس کا جو ایک انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے ابھی تک بحال نہیں ہو سکا۔